السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ نا صحابہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تے عرض کی تھی یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزہدنا فی الدنیا وكنا من اہل الآخرت آخرہ۔ عرض کی تھی سونا جرلے تواڈے کول ہونے ہیں نا، جرلے تواڈے کول ہونے ہیں نا، تواڈے سامنے ہونے ہیں، ساڈے دل بالکل نرم ہوتے ہیں، بالکل رقیق نرم دل۔ آدن میں فلانا بڑا نرم دل ہے، بندہ رحم دل ہے۔ جلے تواڈے کول ہونے ہیں سارے دلیں چ رحم ہوندے، احساس ہوندے، سارے دلیں چ نرمی ہوندی ہے۔ تے وزہدنا فی الدنیا، اور دنیا والے پاسے دا ساری توجہ ہوندی ہی کائے نہیں، دنیا داری والے پاسے تو بالکل توجہ کہیں نہیں ہوندی جلے تواڈے کول ہونے ہیں، تواڈے سامنے ہونے ہیں۔ اور آخرت والا خوف سارے دل دے اندر ہوندے، دل نرم ہوندے، دنیا کولوں نفرت ہوندی ہے، آخرت والے پاسے توجہ ہوندی ہے۔ کیرلے جرلے تواڈے کول بانے ہیں، تواڈی زیارت کرنے ہیں، دعا کوڈے دے ہیں، تواڈی بارگاہ چ بانے ہیں، تواڈے گالی سننے ہیں، تواڈے درس سننے ہیں، اونلے ساڈے دل نرم تھی ویندن، رقیق تھی ویندن، دنیا کولوں نفرت تھی ویندی ہے، اور آخرت والے پاسے قبر یاد آندی ہے، حشر یاد آندے، آخرت یاد آندی ہے سونا جلے تواڈے کول ہونے ہیں۔ تے اگا فرمایا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْسَانَا أَهَالِينَا وَشَمَّمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرَنَا أَنفُسَنَا۔ سونا جرلے تواڈے کول اتھو تھی کہ واپسی گھر وینے ہیں، اپنے زالی کول وینے ہیں، اہالینا اپنے بیویاں کول جرلے وینے ہیں نا، وَشَمَّمْنَا أَوْلَادَنَا، تے جرلے اپنی اولاد کو دے دے ہیں، دھیاں کو دے دے ہیں، پتراں کو دے دے ہیں، انہیں جے گھول مل وینے ہیں، جلے ڈوترے پوترے کو دے دے ہیں، انہیں جے گھول مل وینے ہیں، جلے اپنے گھریلا کول وینے ہیں، اپنے بیویاں کول وینے ہیں، سونا ول فَأَنْكَرَنَا أَنفُسَنَا، ول اپنے آپ کو گھول وینے ہیں، نہ ول ساکو آخرت یاد رہن دی، نہ دلہ دی نرمی دی کیفیت ہوندی ہے، ول ساڈا دل دنیا والے پاسے ہوندے جرلے اساں گھر ونجوں تواڈے کول بہوں تا کیفیت بئیے، گھر ونجوں تا ول کیفیت بئیے۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، صحابہ عرض کی تھی ان دی کیا وجہ ہے کہ تواڈے کول بہوں تا کیفیت بئی، گھر ونجوں تا کیفیت بئی، تواڈے کول بہوں تا آخرت یاد، قبر یاد، حشر یاد، دل دی نرمی، خدا دا خوف، جہنم دا ڈر، جنت دا شوق، تواڈے کول کنڈ ولاؤں تے ول جرلے گھر ونجوں تا ول اے سارا کچھ گئی، ول دنیا ہی یاد آویندی ہے، ول اپنی اولاد وچ گم تھی ویندے ہیں، اپنے گھر گم تھی ویندے ہیں، ول کوئی پتہ کہیں نہیں آخرت تا کوئی پتہ کہیں نہیں پیا۔ یا رسول اللہ جی یہ مسئلہ تو سمجھاؤ جا، کیا یہ مسئلہ تو سمجھاؤ جا، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست پتے دی گال ہے۔ دیکھو مسیح تے بیٹھے ہیں نا، میں جتنا گالی کریندا بیٹھا اساں بڑی توجہ نال سن دے بیٹھے ہیں تے سن میں دے بیٹھے ہیں، جرلے اساں ایتھوں دروازہ ٹپسوں کیفیت ساری بدل ویسی۔ یہ مطلب ہے کہ آج دنیا دا پیا اے شروع دو ہی ایویں سسٹم چلے آندے، تے آقا علیہ السلام نے اتنا حکیمانہ جواب دیتا، آپ نے فرمایا لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی
حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضور فرمایا جیویں تسا میرے کول ہوندے وے ایویں تا ایویں اگر تسا گھر رہو بہر رہو اللہ تو کو او مقام عطا کرنے کہ ول فرشتے ٹر کے تواڈے گھر تواڈی زیارت کرن کی تیاس، فرشتے چل کے تو کو دیکھن دی خاطر تواڈی زیارت کرن دی خاطر، جی میں بندہ کہیں دی زیارت شوق رکھیں دے نا دیکھن دا ملاقات دا، فرمایا ول اے ملائکہ اے فرشتے ٹر کے تواڈی ملاقات تے اشتیاق کیتے تواڈی زیارت کیتے، تو آپ کو نہ منجنا پوسی فرشتہ کول والے فرشتے ٹر کے تواڈی زیارت آ کرے سے۔ اتھا میرے ایک دل وچ گال آئی ہے، میں یہ حدیث پاک سویرے پڑھتا بیٹھا میں کہ یار لوگ آدھے سے درباراں دے نام مزاراں دے نہ منجو ولیاں دے استانے دے نہ منجو، یہی شرک یہی بدعت تو میرے ذہن چ ایک گال ہے یہ، حضور فرمائے جیرا بندہ اللہ دی ذات کتے وک ونجے اپنے آپ کو اللہ دی ذات دے اندر فنا کر لے وے تے حضور فرمیندے او گھر بیٹھا ہوئے نا تے ان دی زیارت کتے فرشتے ٹر کے آندن تے جیرا ولی مزار دے اندر ستا پہ جے ساری زندگی عبادت دے اندر گزار لیتی ہے، ساری زندگی تہجد دے اندر گزار لیتی ہے، نمازاں دے اندر گزار لیتی ہے، قرآن دی تلاوت دے اندر گزار لیتی ہے، خدمت خلق دے اندر گزار لیتی ہے، جی او مزار دے اندر ہوویں یا مزار تو باہر ہوویں، فرشتے زیارت کرن کیتے انہاں دے گھر پہنچ ویندن، اساں نہیں من سکدے انہاں دی زیارت کیتے، ساکو تا بدرجہ اولا بننا چاہیدا ہے، جنہاں دی زیارت تا شوق ملائکہ رکھے دے ہوویں انہاں کو تا بدرجہ اولا بن کے دیکھنا چاہیدا ہے نا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھی گال کی تھی، حضور فرمایا کہ ولم تذنبوا لجاء اللہ بخلق جدید کہ یذنبوا فیغفر لکم۔ حضور فرمایا کہ اگر تساں گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، ملائکہ دے اندر گناہ کیا نہیں، ملائکہ گناہ نہیں کریں دے، فرشتے گناہ نہیں کریں دے، حضور فرمایا اگر تساں گناہ کرنا چھوڑ دو فرشتے گناہ نہیں کریں گے، فرشتے گناہ نہیں کریں گے تو انہوں کوئی مقام ہی تو کہہ نہیں ملیا نا، جہاں مقام انسان کو ملے وہ فرشتوں کو نہیں ملیا کیونکہ گناہ نہیں کریں دے، انسان فرشتوں کو افضل ہے کیونکہ فرشتے تا مادہ ہی کہنا نا گناہ دا، انہیں تا صرف چنگائی دا مادہ رکھے، جرلے گناہ دا مادہ رکھیا ہی کہنی تو انہاں دی ازمائش ہی کہنی، انسان اچھائی دا ہی مادہ رکھے اور برائی دا ہی مادہ رکھے ول امتحان گدے مزہ تا ہی چیز دے اندر ہے نا، ایک بندہ کھا ہی نہیں سکتا وہ پی نہیں سکتا تو انہیں سامنے اچھے اچھے کھانے رکھ دو وہ کیا کھانے جلے کھانا ہی کہنی، فرشتے جلے مادہ شہوت ہی کہنی، گناہ دا تصور کی دعا سی۔ حضور فرمائے اگر تساں گناہ کرنا چھوڑو اللہ پاک ایک ایسی مخلوق پیدا کر لیسی جیری گناہ کرے سی تاکہ اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے، اللہ ان دے اتے عفوت دا دروازہ کھول دے وے، معافی دا دروازہ کھول دے وے، درگزر دا دروازہ کھول دے وے، اگر اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دے سی، اے جیرا تو کو پیدا کیتے کہ تساں ان دے گناہ کرو تے ول ان دی بارگاہ چ معافی منگو، شرمندہ تھی وہ سر جھکا ہوئے تو آنے اندر ندامت تا پہلو پاتا بنجے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لو حضور نے فرمایا اون تو بعد صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بئی گالی دسو جا، چلو اے تو سمجھ آ گئی ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے جیسا اپنے آپ کو چنگا چا بڑھاؤں تے فرشتے ساری زیارت کیتے آنے ورنہ سا فرشتہ کو گلے سو ودے، یہ تو سمجھ آ گئی گا، چلو یہی سمجھ آ گئی ہے کہ
ایک گناہ جان بوجھ کے نہ کیتا ونجے اے جرم ہے، اگر تھی ونجے تو انسان کو شرمندہ تھی ہونا چاہیے، اللہ کو معافی منگنی چاہیے۔ ایک گال سمجھ آ گئی یا رسول اللہ، ایک گال بئی نے سوچا، ایک مسئلہ بھی نے سوچا، اے دسو سونا مما خلق الخلق، یہ مخلوق کو کی میں پیدا کیتا گیا، مخلوق کو کیری شے نال پیدا کیتے؟ حضور فرمایا من الماء، پانی کو پیدا کیتے، مخلوق کت کو پانی کو، پانی کو حضور فرمایا مخلوق پانی نال بنی ہے، کیسا نال بنی ہے؟ پانی نال بنی ہے۔ اگا تو خود سمجھ دے عرض کی تھی سونا چلو بیا اے نے سوچا کہ جنت کیسے نال بنی ہے، جنت کے شے نال بنی ہے؟ حضور فرمایا جنت کے اندر ایک سیل سونے دی لگی ہوئی ہے، ایک چاندی دی لگی ہوئی ہے، ول سونے دی لگی ہوئی ہے، ول چاندی دی لگی ہوئی ہے، ول سونے۔ ہوں سلا لاون کے تے گارے دی ضرورت ہے نا، مستری جو ساری کریں دے اندر کتے گارے دی ضرورت ہے۔ حضور فرمایا سنو جنت جیری بنائی گئی ہے، ایک سل چاندی دی لئی گئی ہے، ایک سل سونے دی لئی گئی ہے، جیرا اوندا گارا بنایا گئے او مشک امبر ازفر، ایک بوٹی ہے، ایک جڑی بوٹی خوشبو دی کلی ہوندی ہے، مٹی ہوندی ہے، مٹی خوشبو دی کلی، او کو ازفر آدن، ازفری آدن، او مٹی ہوندی ہے۔ تے حضور فرمایا او جیری مسک الازفر ہے نا، اوندے نال گارا بنایا گئے اور انہاں سلہاں کو لایا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر جہرے چھوٹے چھوٹے ککرے ہیں نا وہ موتی ہیں، یاقوت و مرجان حسن، کیا حسن؟ یاقوت و مرجان حسن۔ اور جنت کی جیری مٹی ہے حضور فرمایا وہ زعفران ہے، زعفران پاکیزہ مٹی زعفران دی، اور گارا جو ہے مسک ازفر دا، سلہاں ایک سل سونے دی اور ایک سل چاندی دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من دخلہا ینامو، جیرا ایک دفعہ جنت وچ وڑ گیا، ینامو او مزے کرے سی، وہ کیا کرے سی؟ مزے کرے سی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یموتو، جنت وچ موت کہنی، ولا یبعث، نہ امیدی کہنی۔ حضور فرمایا لا تبتلی ثیابہم، اتھاں دا کپڑے پیندے وے مائلے تھی وے نے لوجی دی مار دیکھن دے کہیں نہیں ہوندے، دھومنے پوندے گرمیاں چ روز بدلاونے پوندے۔ حضور فرمایا جنت دی کیفیت ہے، جنت جیڑا لباس مل سی نا او کدہیں نہ پھٹ سی، نہ میلا تھی سی، نہ پرانا تھی سی، جی میں جو پوشاک پیسو اوویں دی اوویں رہوے سی۔ والے کہیں نہیں چٹی پاتی وے تا والو تھوڑا دل تھی کہ میں نیلی پاواں، پیلی پاواں، میں کالی پاواں، جرلے تساں چٹی پاتی کھڑے وے وال دل لے سوچے سو یار کالا لباس پاواں، وہ خود بخود کالا تھی ویسی، یار یہ نیلا تھی ونجا میں نیلا لباس پاواں، خود بخود رنگ بدل ویسی، ایٹومیٹک۔ یہ جنت کا لباس ہو سی، نہ پھٹ سی، نہ میلا تھی سی، اور نہ ہی پرانا تھی سی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا یفنا شبابہم، حضور فرمایا کہ بندہ بوڑھڑا کہنا تھی، بوڑھڑا، اچھا بوڑھڑا جنت کہنا وے سی تے اتھو والے بوڑھڑے کہنا وے سی۔ چاچا عبدالخالق صاحب ہاں یاد رکھو بوڑھڑے دا داخلہ بند، بوڑھڑے دا داخلہ بند۔ حضور دی بارگاہ جب بوڑھڑی آ گئی گال ہی میں چل پئی، حضور فرمایا تو جنت کہنا ویسے تو نہیں ویندی جنت۔ آئی بوڑھڑی منہ دھاڑ پٹو کا گات لیتا، اللہ دا نبی فرما دے وے بھئی تو جنت کہنا ویسے بھاویں جو مذاق کے جو ہوئے تا ہوتا گال تو ہوئے دی گئی بھئی جنت نہیں وجنا، حضور جو فرما دیتے وہ کہ جنت آپ فرما دیتے، میں تا بھاویں ساری زندگی نمازہ پڑھ دی رہا ہوں، میں تا جنت جی نہیں ویندی۔ وہ پریشان تھی گئی، حضور جلے ڈٹھا وہ دی پریشانی کو، حضور فرمایا پریشان نہ تھی، یہ جیری کیفیت تیری ہونے نا کہ جیری تو ٹوری نہیں تھے سکتی تو یہ میں آسرے دے ٹور دی ودی جلے این کیفیت نال جنت کہنا ویسے، جلے جنت ویسے انہیں جوان تھی کہ ویسے بڑھڑی تھی کہ کہنا ویسے، گال سمجھے ہی نہیں آئی، بڑھڑے کہنا ویسے بڑھڑے جیرے حسن وہ جوان تھی کہ ویسے،
ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی ساکو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ سہیں سوچن جی گال ہے مومن کیتے کیا کیا انتظام کر کے رکھے ہیں اساں ایک بد نصیب لوگ ہیں جیرا اوندا شوق نہیں سے رکھیں دے ایڈی بہترین قیمتی جنت سارے کتے بنا دیتی ہے ایڈیا آسائش و آرام اجن گے نہیں سے اون انتظامات پہلے کر لیتے ہیں بل نہ شکر اساں ہیں جیرے او کو بھولے ودے ہیں اساں دا شکر ہے سچی گال ہی وہ دنیا کوئی ساکو ایک گھر دکھاوے چا شہر دے اندر تے اچھا سنگے مر لگا ہویا ہوئے تے کمرے بہترین بنے ہوئے تے ایسی لگا ہویا ہوئے تے او بندہ آکھے چا یار تو غریب بندہ ہے اے گھر تینے کیتے میں کو نسو اون دی خوشی دی کتنی انتہا ہو کوئی اندازہ ہے ڈاکٹر صاحب چابی دے دے وے اچانک آکے یار میں کو تیری حالت تے ترس آگے ایک گھر تینے کیتے ہیں دسو ان دی خوشی دی انتہا کتنی ہو سی وہ غریب دے جے کدیں پکے گھر چ رہ کے نہ ڈٹھا تے ان کو اچانک کوٹھی مل گئی ہے اچانک تے جنت تا ایندے کروڑا حاضر جے ایندے کولو آلا ہے ایویں تا نہیں آکھیا گیا او کو جنت ہے ایویں تا نہیں سدیا گیا او کو جنت اجڑ مومن گیا کہنی سونے دیا سلھاں پہلے لا دیتے چاندی دیا سلھاں پہلے لا دیتے مٹی زعفران دی پہلے اتھاں بنا دیتی ہے اس فرد نال او کو تعمیر کیتا گے ایندے کل ود کے بیا انعام کیا ہو سی مومن کیتے